نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر حرام. میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ایوری انٹاکسیکینٹ از فاربیڈن. افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جو ہماری اس کشمیر کی ہم مسلمانوں کی شان نہیں ہوا کرتی تھی، جو ہم مسلمانوں کی پہچان نہیں تھی، جو ہم مسلمانوں کا رواج نہیں تھا، جو ہم مسلمانوں کی عادت نہیں تھی، اور جو ہم مسلمانوں کے اوپر جائز نہیں تھا، افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے. آج ہم نے اسی کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے. آج کل کے ہمارے اس معاشرے میں پورے ورلڈ میں یہ پایا جاتا ہے کہ پورے ورلڈ میں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ میرے کشمیر کی یہ شان نہیں تھی. آج کل کے نوجوانوں کو ایک بری عادت لگ چکی ہے، وہ ہے شراب کی، وہ ہے نشے کی، اور ایسا نشہ کرتے ہیں خدا کی قسم انسان پریشان و حیران ہو جاتا ہے کیوں یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، کیوں. اور ابھی بھی میں اس بات کو کہتا ہوں کہ اگر شراب پینا، اگر نشہ کرنا کسی اور سٹیٹ کی عادت تھی، کسی اور ملک کی عادت تھی، لیکن ہمارے کشمیر میں یہ بالکل بھی شعبہ نہیں دیتا ہے، اور ہماری یہ عادت بالکل بھی نہیں تھی. اللہ حفاظت فرمائے کہاں سے یہ عادت آ گئی ہمارے نوجوان بھائیوں میں، اور کیوں کرتے ہیں یہ بالکل بھی سمجھ نہیں آتا ہے. اس کے لیے میں آپ سے یہی کہوں گا، دیکھو حدیث پاک بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص نشہ یعنی شراب پیتا ہوگا یا کسی بھی نشہ اور کی چیز کا عادی بن چکا ہوگا، پھر اگر اس نے خود توبہ نہیں کیا، اس نشے سے، نشہ اور چیز سے توبہ نہیں کیا، اور یہ اس دنیا سے اسی طرح یعنی اسی حالت میں مر گیا، کل قیامت کے دن رب العزت اس بندے کو اپنا شراب یعنی شرابن طہورا جس کو کہا گیا ہے، اس کو رب العزت عطا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، دیکھو اس سے یہی ایک نہیں، ہماری آخرت تو اس نشے سے برباد ہے ہی، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، نشے میں اللہ رب العزت کی چیز آپ کو نہیں ملے گی، تو اس سے بڑی محرومی کی کیا بات ہے. آخرت کا نقصان تو ہمیں ہے ہی، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، لیکن دنیا میں بھی ہمیں نقصان ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ دیکھتے بھی ہیں، مطلب کوئی، میں اکثر و بیشتر یہ نہیں کہوں گا، اکثر و بیشتر ہمارے کشمیر میں جہاں تک میرا خیال ہے کہ اکثر و بیشتر اس میں ملوث نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں ہمارے نوجوان بھائی کیوں اس میں ملوث ہوئے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ آپ کے مائنڈ کو ختم کر دیتا ہے، یعنی آپ کا دماغ جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے آہستہ آہستہ جب آپ ان خرافات میں پڑے رہتے ہو. یعنی کوئی شراب پیتا ہے، کوئی چرس پیتا ہے، یا کوئی بھی نشہ اور چیز کرتا ہے، تو اس سے انسان کی صحت تو خراب ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا دماغ جو ہے اس کی سوچ ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، اس کا مائنڈ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے آہستہ آہستہ. یا آپ کو میں اس طرح سمجھا دوں، دیکھو کوئی بھی نوجوان بھائی ہے، دیکھو اگر ہم آج اس کو نہیں روک سکے، ہم نوجوانوں کا کام ہے یہ،
ٹھیک ہے، اور ہم نوجوانوں کا کام ہے کہ ہم کسی دوسرے کو جو اس میں ملوث ہے اس کو روکے. اگر ہم نے نہیں روکا اور پھر انسان یہ کہے گا کہ کاش میں نے اس دن ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اس دن اس کام کو روکا ہوتا، آج میرا بچہ، آج میں اور میرا پورا خاندان پریشان نہیں ہوتا. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں سے باز آ جاؤ. آخرت کا نقصان ہے ہی، اس میں کوئی آخرت میں آپ کو ذلت ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی آپ کو کچھ چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو آپ کی زندگی کے لیے بالکل بھی آپ کی زندگی کے لیے ناگوار ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ اس نشہ اور چیز سے انسان کے مائنڈ میں خرابی آ جاتی ہے، یعنی انسان کا دماغ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صحت بھی اس کی ٹھیک نہیں رہتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان کچھ اچھا کام کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کو اچھا کام کرنے کی توفیق نہیں دیتا ہے. کیوں نہیں دیتا ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کے احکاموں کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ یہودیوں کا طریقہ اختیار کیا ہے. اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو ہم نے پامال کیا. ظاہر سی بات ہے پھر ہم سے اللہ راضی کیسے ہوگا جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہر وقت یہی رہتا تھا، یا ربی امتی یا ربی امتی. ارے میری نوجوان بھائیوں، اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگوں سے، اللہ کا واسطہ ہے ان کاموں کو چھوڑ کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکاموں کو لے لو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑو، اللہ رب العزت کے احکاموں کو پکڑو، اللہ رب العزت کے احکاموں کو اپنی زندگی میں لاؤ تاکہ آپ کی زندگی اطمینان و سکون کے ساتھ گزر جائے گی. لیکن اگر آپ نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکاموں کو چھوڑ دیا، ان کو بلا دیا، تو ایک دن آپ کو ایسا دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو دنیا میں بھی ذلت اٹھانی پڑے گی اور آخرت میں بدرجہ اولا آپ کو ذلت ہے ہی ہے. انسان کا کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے، انسان کا دل پھٹنے کو آتا ہے کہ ہمارا یہ کشمیر جو تھا یہ کیا تھا، اور ہمارے اس کشمیر میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. کشمیر میں ایسا ہونا، میرا دل ابھی بھی گواہی نہیں دیتا ہے اس بات کی کہ میرا کشمیر اتنا بگڑ چکا ہے، میرے کشمیر کے نوجوان اتنا بگڑ چکے ہیں. کچھ دن قبل میں نے ایک ویڈیو دیکھا، ایک نوجوان کشمیر کا رہنے والا، اور کس جگہ کا رہنے والا یہ نہیں کہوں گا، لیکن کشمیر کا ہی رہنے والا، مسلمان خاندان کا، مسلمان گھرانے سے تعلق رکھنے والا، ایک سڑک پر پڑا ہوا تھا. پھر وہاں اس کو لوگ اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر ہاسپٹل پہنچاتے ہیں. ارے کہاں گئی وہ کشمیریت، کہاں گئی وہ کشمیریت؟ یہ حال تو میں وہاں ہندوستان میں جا کر دیکھا کرتا تھا، یہ میں ان کافروں کا حال دیکھتا تھا وہاں ہندوستان میں جا کر. وہ ڈرینوں میں پڑے رہتے تھے، وہ راستوں پہ پڑے رہتے تھے، لیکن میرے کشمیر کی یہ شان بالکل بھی نہیں تھی، میرے کشمیر کی یہ بالکل بھی شان نہیں تھی. آپ لوگوں سے اللہ کا واسطہ ہے اس سے توبہ کرو. اگر کوئی اس میں ملوث ہے، اگر کوئی اس نشہ اور چیز میں یعنی کسی بھی لحاظ سے نشے میں وہ ملوث ہیں تو اس سے باز آ جائے. آپ کو اللہ کا واسطہ ہے اس سے باز آ جائے، کیونکہ آپ کی نسل جو آنے والی ہے، آپ کی اولاد کل آپ کو ایکسپٹ نہیں کرے گی، آپ کو کل نہیں مانے گی، آپ کو کل پھر ایسے آپ کی آنکھوں کو ایسا حال دیکھنا پڑے گا، آپ پریشان ہو جاؤ گے. جس طریقے سے آج آپ کے ماں باپ، آپ کے والدین آپ کے پیچھے پریشان ہے کہ کس طرح میرا بچہ نشہ چھوڑ دے، کس طرح یہ نشہ چھوڑ دے. پھر ایسا ہوتا ہے. حال ہی میں نے ایک مفتی مبارک صاحب وہ کہہ رہے تھے اپنے بیان میں، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک لڑکی آئی، اور وہ لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی مفتی صاحب میرے لیے مرنے کی دعا کرو، میں مرنا چاہتی ہوں. اس نے کہا کیوں؟ کیا آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے کیا آپ کو؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ اگر میں شادی کرنا چاہوں ایک لڑکے نہیں بلکہ 100 لڑکے مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے. تو بہت حسین و جمیل خوبصورت بچی، تو اس کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ کتنی خوبصورت ہوگی یہ بچی ہے.
پھر وہ مفتی مبارک صاحب سے یہ کہتی ہے کہ کیا میں اپنا برقع اپنے چہرے سے ہٹا دوں تاکہ آپ مجھے دیکھ سکو؟ تو مفتی مبارک صاحب نے کہا ہم ایسے پیر نہیں ہیں، ہم ایسے پیر نہیں ہیں جو پہلے یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا چہرہ دیکھوں گا اس کے بعد بتاؤں گا، ہم ایسے پیر نہیں ہیں، آپ کہہ دو آپ کی کیا پریشانی ہے۔ وہ بیٹی رو رو کے یہ بات کہہ رہی تھی، رو رو کے یہ بات کہہ رہی تھی کہ آج مجھے 7 سال ہوئے، آج مجھے 7 سال ہوئے، جب رات کا آخری وقت آتا ہے میرا بھائی میرے کمرے میں آ کر میری عزت کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ ارے میرے نوجوان بھائیوں، کس طرح ہم پھر اپنی بہنوں کو پہچانیں گے جب ہم اس حرام کام میں ملوث ہو جائیں گے، جب ہم نشہ اور چیز اپنے اس نفس کو پلائیں گے؟ ضروری بات ہے پھر ہمیں کس طرح یہ یاد رہے گا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بیٹی ہے، اسی کا صلہ ہے، اسی کا صلہ ہے۔ آج کل ہمیں اپنی ماں نہیں دکھتی، اپنا باپ نہیں دکھتا، اپنی بہن نہیں دکھتی ہے۔ اسی کی وجہ یہ ہے پھر یہی نوجوان پھر ایسا کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے لڑائی کر کے بھاگ جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے گھر والے اس سے روک رہے ہیں، لیکن یہ بالکل بھی ان کی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ کون سی چیز آپ کو اس پہ ملوث کرتی ہے؟ خدا کی قسم ممبر پر بیٹھ کر یہ بات کہتا ہوں، اگر آپ کے دل کو سکون نہیں ہے، قرآن اٹھا کر دیکھو، قرآن اٹھا کر پڑھو، قرآن اٹھا کر پڑھو۔ اللہ کا واسطہ ہے ان نوجوان بھائیوں سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس سے یہ بالکل بھی نہ سمجھو کہ آپ کو اس سے سکون ملے گا، بالکل بھی اس میں سکون نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو سکون نہیں ہے، آپ قرآن اٹھا کر پڑھو، اس کے بعد بھی اگر آپ کو سکون نہیں ملا، میرے پاس آ کر مجھے یہ کہنا مولوی صاحب آپ بالکل غلط ہے، آپ نے غلط کہا تھا۔ لیکن مہربانی کر کے اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگوں سے جو ان کاموں میں ملوث ہے، جو اس نشے میں ملوث ہے، باز آ جائے، کیونکہ پھر ایک دن آپ کو ایسا دیکھنا پڑے گا جب دیکھو یہ ہم نوجوانوں کا کام ہے، ہم کسی کو بھی روک سکتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی اس میں ملوث ہے ہم اس کو روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی محلے میں کوئی اس میں ملوث ہے روک سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم آج نہیں سدھرے کل ہماری آنکھوں کو یہی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے بچے اس میں ملوث ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا